الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں، کچھ ایسا دکھاؤں گا کہ جس کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان اس بات پر پریشان ہے کہ آخر حق پر کون ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہابی کہتے ہیں ہمارے دلائل مضبوط ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ آخر ٹھیک کون ہے؟ اس بات نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسا دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ کے لیے فیصلہ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا آخر حق پر کون ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ حق کی جانب ہوتے ہیں، اور قبر کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پردے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر انسان سے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اور انسان کا لاشا قبر میں جا کر صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر گل سڑ جاتا ہے، اور اس کی لاش سلامت نہیں رہتی، ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور کفن بھی پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی قبر میں جانے کے بعد 3 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال یا 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی اگر کسی کا قبر میں لاشا سلامت رہ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ آج آپ کو میں 3 طرح کی قبریں دکھاؤں گا جس میں ان کے انتقال کے بعد لاش سلامت رہی، اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ وہ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو آج دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ویڈیو ہے 10 سال کے بعد ان کی قبر کھلتی ہے تو ان کی لاش سلامت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں جس کی یہ قبر کھلی ہے بندہ کون تھا؟ یہ بندہ وہ تھا جو یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، یہ میلاد منایا کرتا تھا، یہ عقیدہ اہل سنت پر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کی لاش کو سلامت رکھا۔ یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ سے لیکن بدن میرا نہیں ہوتا، ملے گئے خاک سے لیکن بدن میرا نہیں ہوتا، فدایان محمد کا کفن میرا نہیں ہوتا، فدایان محمد کا کفن میرا نہیں ہوتا، ملے گئے خاک سے لیکن بدن میرا نہیں ہوتا، محبت آپ نے ملاحظہ فرمایا اس حافظ قرآن، اس عاشق رسول سنی انتقال کیے ہوئے 10 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی لاش سلامت تھی۔ اس کے بعد کا جو منظر میں دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے دعوت اسلامی کے مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے انتقال کے 4 سال کے بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کی لاش سلامت تھی۔ اور ساتھ ایک ویڈیو اور ہے مبلغ دعوت اسلامی کی ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ان کی بھی قبر بارشوں کی وجہ سے کئی سال بعد کھلی، تو قبر کھلنے کے بعد ان کا لاشا بھی سلامت تھا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ کھلی تو نورانی پیشانی پر نور برسادہ امامہ شریف اور مبارک زلفیں اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کے اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ دیکھیں سائیڈ میں، یہ دیکھیں، ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر، یہ دیکھیے یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا، حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا، لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی۔ جن اسلامی بھائیوں نے یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ کیا عقیدہ اہل سنت حق ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دعوت اسلامی پر بھونکتے ہیں وہ یاد رکھیں دعوت اسلامی کے مبلغین جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی لاشیں سلامت ہوتی ہیں، ان کی لاشوں کو کیڑے نہیں کھاتے، زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ عاشق رسول ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ کو وسوسے نہیں آنے چاہیے کہ دعوت اسلامی والے حق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، اہل بیت پر بھونکتے ہیں، یا جو دعوت اسلامی پر بکواس کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ دعوت اسلامی اگر حق پر نہ ہوتی تو لاشیں سلامت نہ رہتی۔ یہ لاشیں سلامت رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق ہے۔ اور آج کے مسلمان اور نوجوان کو میرا یہ پیغام ہے، آپ پریشان نہ ہوں کہ عقیدہ کس کا حق ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے پیچھے چلیں، علماء اہل سنت کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ درست رہے گا۔
یاد رکھیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں مگر وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ رافضی ہوں، خارجی ہوں یا جہلمی ہوں، یہ مرزا جہلمی جو لوگ ہیں، ان جیسے لوگوں سے بچ کر رہیں، انشاءاللہ عقیدہ درست رہے گا۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل ہو جائیں، یہ اللہ کے ولی کی تحریک ہے، اس کے ساتھ وابستگی کی برکت سے انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں بیڑا پار ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر میں آپ کا لاشہ سلامت رہے، آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، آپ جب قبر میں جائیں تو آپ کا کفن سلامت رہے؟ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اور یہ جو میں نے قبریں دکھائی ہے 3 نہیں ہیں، بے شمار قبریں ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کے خوف سے میں نے مختصر سے آپ کو دکھایا ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ اگر میں صرف اسی پر ویڈیو بناؤں تو کئی ایک ویڈیو بن سکتی ہیں۔ قرآن حدیث سے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، مگر ایک بندہ مر کر قبر میں پہنچ گیا ہے، اب وہاں اگر لاش سلامت ہے تو قبر حق کی جگہ ہے، حق پر پہنچنے کے بعد جس کا لاشہ سلامت ہے وہی حق پر ہے۔ آخر میں صرف اتنا ایک پیغام دوں گا کہ جب حضور کے غلاموں کا کفن سلامت ہے، حضور کے غلاموں کی لاشیں سلامت ہیں، تو پھر صحابہ و اہل بیت کی لاشوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب صحابہ و اہل بیت کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ بہت سارے بدبخت کہتے ہیں کہ معاذاللہ حضور مر کر مٹی سے مل گئے، یہ لکھا ہے لوگوں نے، یہ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ جب حضور کے غلاموں کی لاشیں سلامت ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔